بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کہتے ہیں رب العالمین، رب کا معنی کیا ہے؟ رب کے کئی معنی ہیں، ان معنوں میں سے ایک معنی پالنے والا۔ رب کا ایک معنی مالک بھی ہے، تو ایک یہ معنی پالنے والا۔ تو اس نے پیدا کیا تو ہمیں پال بھی وہی رہا ہے۔ پالنے کے لیے اس انسان کو جو چیز چاہیے تھی ان تمام چیزوں کا اس نے بندوبست کر دیا۔ آپ کو پلنے کے لیے کھانے کی ضرورت تھی تو کھانے کو اس نے دیا ہے۔ آپ کو پلنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی تو پینے کو اس نے دیا ہے۔ آپ کو پلنے کے لیے سانس کی ضرورت تھی، سانس اس نے دی ہے۔ اس کی دی ہوئی زمینوں پر چلنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت تھی، قدم اس نے دیے ہیں۔ آپ کو اپنے دنیاوی امور چلانے کے لیے جسم کے جن اعضاء کی ضرورت تھی وہ سب کچھ اس نے دیا ہے۔ پھر اس جسم کو نشو و نما دینے کے لیے جس قسم کی خوراک جس موسم میں چاہیے تھی اور جس علاقے میں جس قسم کی غذا چاہیے تھی وہ سارے بندوبست اللہ نے کیے ہیں۔ آپ کو اس انسانی جسم کو گرمیوں میں کس خوراک کی ضرورت ہے، اس نے گرمیوں میں اسی خوراک کا بندوبست کیا۔ سردیوں میں آپ کو جس خوراک کی ضرورت تھی اس نے سردیوں میں آپ کے لیے اسی خوراک کا انتظام کیا۔ آپ کو گرمیوں میں، سردیوں میں یا درمیانے قسم کے درجے میں جیسی خوراک، جیسی آب و ہوا، جیسا ماحول چاہیے تھا، یہ سارے بندوبست اس اللہ نے کیے ہیں۔ اب وہ رب کہ جس نے ہمارے لیے یہ سارے بندوبست کیے ہیں، اب اس رب کا ہمارے اوپر کوئی حق بھی بنتا ہے۔ اس کا ہم پر کیا حق بنتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ بنتا ہے کہ ہم سب اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کھانے کو وہ دیتا ہے، پینے کو وہ دیتا ہے، رہنے کو زمینیں اس نے دی ہیں، سونے کو رات اس نے دی ہے، کام کرنے کو دن اس نے دیا ہے، اور محنت اور مشقت کرنے کے لیے توانائی، طاقت، قوت، ہر چیز اس نے دی ہے۔ یہ جسم، یہ وجود جو ہمارے پاس ہے، یہ سب کچھ اس کی عطا ہے، یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ آنکھیں جو آپ کو دی ہیں، اگر وہ نہ دیتا دنیا ساری اکٹھی ہو جاتی، آپ کو آنکھیں دے سکتے تھے؟ پیدائشی نابینے آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ پیدائشی نابینے، اب وہ پیدائشی نابینا اپنی آنکھیں کہیں سے لا سکتا ہے؟ پیدائشی طور پر معذور لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، ہاتھ پاؤں ناکارہ ہیں، دنیا جہان کی ساری دولت خرچ کر کے وہ اپنے ان اعضاء کو کہیں سے لے نہیں سکتے۔ جس طرح کے خوبصورت تمہارے جسم، جس طرح کے خوبصورت تمہارے جسم کے اعضاء اس نے بنائے ہیں، ایسا ساری کائنات مل کے بھی ایسے اعضاء کا ایک جز بھی، ایک عضو بھی کوئی آپ کو دے نہیں سکتا تھا۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اس خالق نے دیا ہے، اس مالک نے دیا ہے۔ آپ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، زمین ریت کے ایک دانہ گندم کا آپ اس میں ڈال دیتے ہیں، اس دانے کو آپ
دو کرنے کی طاقت اور قوت بھی نہیں رکھتے، بلکہ دو جو ایک زمین میں ڈال دیا آپ نے. سنیے گا میری باتوں میں غور کیجیے گا. ایک دانہ زمین میں ڈال دیا آپ نے. آپ کو پتا ہے کہ زمین میں بھی مخلوق رہتی ہے، کیڑے مکوڑے رہتے کہ نہیں رہتے؟ سنیے گا اور غور کیجیے گا اپنے رب کی پروردگاری میں، اس کے پالن ہار ہونے میں. زمینوں کے نیچے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں. دو دانہ تو نے زمین میں چھپا دیا، رب کعبہ کی قسم وہ دانہ وہاں نہ بچتا اگر اللہ نہ بچاتا. زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑے اس کو کھا جاتے ہیں. زمینوں میں اس ڈالے ہوئے دانے کو بچانے والا کون؟ کس نے بچایا اور کس کے لیے بچایا؟ کس کے لیے بچایا؟ ہائے، اس اللہ نے بچایا. اچھا بچایا، پھر بچا کے ضربے لگا کے تجھے کھلایا. کس نے کھلایا؟ اگر وہ حفاظت نہ کرتا اس دانے کی وہاں پر تو وہ دانا نہ بچتا. پھر دیکھیں اس کی حفاظت کرنا. دیکھیں پہلے دانے کو زمین میں بچایا، پھر اس کو اگایا، اس میں سے نرم نرم کوپل نکلی. اس نرم کوپل کو بچانے والا، اس کو پالنے والا، اس کو بڑھانے والا، اس کو پکانے والا کون؟ اللہ. پھر ایک دانے کو 7 بالیاں دینے والا، پھر ہر بالی میں 100 دانے پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے. پھر اس سے اتار کر گھر میں لا کر پکا کر کھانے والا تو. اب تو کھا پی کے اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو پھر پالنہار اور پالنہار پروردگار پالنے والا اللہ ہے. لیکن اب اللہ ایک گلہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک گلہ ہے انسانوں سے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. کیا لوگوں تم نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی کہ جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق؟ گلہ ہے اس کا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے غافل کر رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ جس نے تجھے تخلیق کیا، تیرے جوڑ جوڑ کر بنایا اور جس شکل میں چاہا تجھے اس شکل میں بنا دیا. اب کس چیز نے تجھے اس سے غافل کر رکھا ہے کہ تو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی، اپنے اس خالق کی، رب العالمین کی، پروردگار کی تو عبادت نہیں کرتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے حکم پر نہیں چلتا، اس کے دین پر نہیں چلتا، اس کی شریعت کو نہیں مانتا، اس کے احکام کو نہیں مانتا، اپنی زندگی کو تو اس کے حکم کے، اس کی شریعت کے تابع نہیں کرتا. اے انسان، تجھے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے؟ تو یہ گلہ ہے تو اللہ کا. آج یہ نعمت اللہ نے بھائی کو دی ہے. ابھی وہ کتنا سا ہے؟ چھوٹا سا ہے، چند دن کا ہے. سبحان اللہ. وہ جب بھی روئے گا تو اس کے لیے اس کی ماں کی چھاتی سے دودھ کون جاری کرے گا؟ کس نے جاری کرنا ہے؟ اور اگر اللہ وہ چھاتی سے دودھ روک دے تو اس چھاتی سے دودھ کوئی اور جاری کر سکتا ہے؟ ابھی وہ صحت مند ہے، اللہ اس کو صحت دے، لمبی عمر دے، تندرستی دے. ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اب اس کمزور کو، ابھی وہ کمزور ہے، اس کمزوری کو طاقت میں کون بدلے گا؟ ابھی وہ چلنا نہیں جانتا، ابھی وہ بولنا نہیں جانتا، ابھی وہ کوئی بات نہیں سمجھتا،
اس کو سمجھنے کی صلاحیت کون دے گا؟ اس کو چلنے کی صلاحیت کون دے گا؟ اس کو بولنے کی صلاحیت کون دے گا؟ اس کو کام کرنے کی طاقت، قوت، صلاحیت کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اب جب ساری صلاحیتیں سب کچھ اللہ سے لے لے، اللہ سے لینے کے بعد اللہ ہی کی نہ مانے، تو پھر کتنے بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے، کتنے بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ اور یہی ظلم اور زیادتی آج کا انسان اللہ سے کر رہا ہے۔ یہ ظلم آج انسان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ زمینیں قرار پکڑے ہوئے ہیں، زمینیں ٹھہری ہوئی ہیں، تو کس کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے؟ اگر وہ حکم دے دے ہل تو ٹک سکے گا، رہ سکے گا۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسَفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ اس رب سے تم بے پرواہ ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ وہ اللہ اگر زمینوں کو ہلا دے، زمینیں پھٹ جائیں اور تو اس میں دھس جائے، اس میں دھس جائے، اس رب کے، اس خالق کے، اس مالک سے، اس رب العالمین کی تدبیر سے بے خوف ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا۔ زمینیں اس کی ہیں، چاہے تو زمینوں کو جھنجھوڑ دے، پھاڑ دے اور دھسا دے۔ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ کیا اس رب سے تم بے خوف ہو گئے کہ وہ رب چاہے تو آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دے، پھر تمہیں پتا چلے کہ اس کا ڈرانا کیسا ہے؟ انسان تجھے کس چیز نے، اس اللہ سے، اس رب سے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں ہیں جو ہم اللہ سے لے رہے ہیں۔ وہ پا رہا ہے، وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، وہ ہمارے اس دنیا کے سارے معاملات چلا رہا ہے، وہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمیں بہلا رہا ہے، ہمیں اس دنیا کی زندگی میں سانسیں وہ دے رہا ہے، آنکھوں کو روشنی وہ دے رہا ہے، کانوں کو سننے کی طاقت وہ دے رہا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن اس کے حکم سے جاری ہے، دماغ اگر کام کر رہا ہے تو اس کے حکم سے، زبان چل رہی ہے تو اس کے حکم سے، قدم اٹھ رہے ہیں اس کے حکم سے، ہاتھ کام کر رہے ہیں اس کے حکم سے، ہر چیز تیرے وجود کی، تیری زندگی کا نظام اگر چل رہا ہے اس کے حکم سے، اس کے حکم سے۔ اللہ اکبر، انسان پھر تو اس سے غافل کیوں ہے؟ اس کے دین سے، اس کی شریعت سے پھر دور کیوں ہے؟ اس کے احکام کو ماننے سے، اس کی شریعت کو ماننے سے، اس کے دین پر چلنے سے آخر تو کیوں دور ہے، کیوں غافل ہے؟ اللہ یہی گلہ کرتا ہے، اسی بات کا اللہ شکوہ کرتا ہے۔ اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں دوستوں کو احساس دلانے کے لیے، جو کفیلوں کے پاس کام کرتے ہیں، کفیل 1000، 1500، 2000 دیتا ہے، اور آپ خود بھی کسی کو اپنے پاس کام کرنے کے لیے رکھتے ہوں گے نا؟ کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنا بزنس کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں، میرا بھی بزنس اپنا ہے، یہ زمان بھائی بیٹھے، ان کے پاس بھی بندے کام کرتے ہوں گے، آپ میں سے اور بھائی بھی ہوں گے جن کے ماتحت کچھ کام کرتے ہوں گے، کرتے ہوں گے کہ نہیں کرتے؟ اب کیا دیتے ہیں زمان بھائی؟ آپ تنخواہ کیا چلتی ہے؟ 1000، 1500، 2000 اتنا ہی دیتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ زمان بھائی کام نہ کرے صحیح تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بندہ میرے ماتحت ہے، کام نہ کرے، ڈیوٹی نہ کرے، اور تینوں میں تنخواہ دینا ہوئے، تو تیرے میں ٹوٹے کرا ہوئے، تو مجھ سے تنخواہ لیتا ہے اور کام ہڈ حرامہ، اور کیا کچھ ہے جو نہیں کیا جاتے کام لینے والے کی۔ سنیے، غور کیجیے گا، تم میرے کو 1000 ریال نہ مہینے دا، تینوں میں 1000 چلنا کروڑ کے تیرے ٹوٹے کرا ہڈ حرامہ 1000 لے کے کام نہیں کرتا ہے۔ میں تو واللہ اس بات میں بڑا غور کرتا ہوں،
رب سے سب کچھ لے رہا ہے، اور جو ڈیوٹی اس نے ہماری لگا رکھی ہے یہ بندہ اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کرتا. ہزار مہنگا ہے یا رب دیاں نعمتاں مہنگیاں ہیں؟ کیوں جی قاری صاحب؟ ایک آنکھ وہ لے لیں، ایک آنکھ بس، دنیا کے ساری دولت لے کر تم لے نہیں سکتے. کتنی مہنگی آنکھ، اتنی مہنگی کہ دنیا ساری کی دولت، دنیا ساری کی دولت، دنیا جہان کے سارے خزانے دے کر تم ایک پیدائشی نابینے اس کی آنکھ لے کر نہیں دے سکتے. کہ دے سکتے؟ اتنی بڑی قیمتی نعمت اس نے تجھے دے رکھی ہے. اب وہ کوئی 5 وقت کی نماز ادا کرو، ڈیوٹی ہے نا یہ، اور یہ بھی ڈیوٹی ہے. کائنات میں سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے. نماز سے بڑی ڈیوٹی اس کائنات میں کوئی بھی نہیں. کلمہ توحید کے بعد، توحید کے بعد سب سے بڑی ڈیوٹی نماز ادا کرنا ہے. دنیا جہان کے کام سارے ہمارے جوتے کی نوک پہ، اور نماز کا جب وقت ہو جائے، یہ دنیا میں کائنات میں سب سے بڑی اور سب سے اہم اور سب سے عظیم ترین ڈیوٹی ہے. اب اس رب سے ساری نعمتیں لے کر، اس رب سے سارا کچھ لے کر اس کے لیے اس ڈیوٹی کو ادا نہ کرے تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تم 1000 دے کر غصے ہوتے ہو اور احسان چڑھاتے ہو، تینوں 1000 دیتا ہوئے تو کم نہیں کرتا. اللہ اکبر. اور رب کی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کیا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم اس کو گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے. میں تھوڑا میڈیکلی ایک چیک اپ کروانے کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس گیا. یہ سلیمان حبیب نے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، پاکستان کا ہے. مجھے کہنے لگا انسانی جسم کی جو ساخت ہے، اس کا جو اندرونی سسٹم ہے اتنا پیچیدہ ہے، اتنا پیچیدہ کہ صرف یہ ایک آنکھ، اس نے مختلف باتیں مجھ سے کی دماغ کے حوالے سے، آنکھ کے حوالے سے. اس آنکھ کے پیچھے کروڑوں بلب لگے ہوئے ہیں، کروڑوں. اس آنکھ کے پیچھے کروڑوں بلب. وہ کہتا ہے وہ اتنے مائنر ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ اس کو ہم خوردبین سے دیکھتے ہیں. اور ایک اس طرح گنجل جانے دے ایسی اپنی پنجابی سے کہتے ہیں، اس طرح گچھے کی شکل میں. اور جب ایک بلب بھی فیوز ہو جاتا ہے تو آنکھ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ایک بلب بھی فیوز ہو جائے، ہائے، اس سارے سسٹم کو بچانے والا کون؟ اور کہتا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں اس موضوع پر طب نے، دور حاضر کی طب نے ہزاروں کتابیں اس آنکھ کے سسٹم پر لکھ دی ہیں، لیکن ہمارے علم میں ابھی بھی نقص ہے. ہم ابھی تک اس آنکھ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے. اور کہتا ہزاروں کتابیں ہم نے لکھ دی ہیں، میڈیکل سائنس نے ہزاروں کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن ابھی تک اس آنکھ، صرف ایک آنکھ کے چیپٹر کو، اس ایک آنکھ کے باب کو، اس ایک آنکھ کے علم کا ہم احاطہ نہیں کر سکے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں کہ جو اس وقت ہم جن سے استفادہ کر رہے ہیں. تو میرے دوستوں، بات لمبی ہو رہی ہے، میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانیے کہ اللہ نے آپ کو ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسان کی جماعت، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نہ تم گن سکتے ہو، نہ شمار کر سکتے ہو. اب جس رب نے تم پر اتنے احسان کیے ہیں، اتنی عظیم نعمتیں اس نے تمہیں دے رکھی ہیں، اس کی پھر قدر کرو، اس کی قدر
قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے حکم کو مانو، اس کے دین پر چلو، اس کی شریعت کو مانو، اپنی گردن کو جھکاؤ. تم چھوٹے ہو 5 فٹ کے 6 فٹ کے، وہ رب ہے، رب العالمین کہ جو قیامت کے دن ساری کائنات کو اپنے ایک ہاتھ پر اٹھا لے گا. کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ سب سے. تو کبھی سوچا کتنا بڑا ہے؟ کبھی سوچا کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا، اتنا بڑا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ قیامت کے دن جنوں، انسانوں، فرشتوں کو، ان تینوں مخلوقوں کو صرف ایک انگلی پر اٹھا لے گا. صرف ایک انگلی پر اٹھا لے گا، اور باقی دیگر مخلوق کو ہاتھ کے دیگر حصوں پر اٹھا کر ان ساری مخلوق کو ہاتھ میں لے کر ہلائے گا. پھر یوں ہلائے گا اور ہلا کر کہے گا این الجبارون این المتکبرون. کدھر ہیں جبار متکبر؟ این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ اور آج بادشاہی کس کی ہے؟ کس کی بادشاہی؟ للہ الواحد القہار. بادشاہی کس کی ہے؟ پھر آؤ اب آؤ اب آؤ. دنیا میں مانتے نہیں تھے اس اللہ کی حیبت، اس کی کبریائی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا علو. تمہیں ہوش ہی نہیں تھی اتنی بڑی ذات اللہ کی، اس سے ہم غافل تھے. غافل انسان غافل ہے، اللہ بڑا غافل ہے. مانتے نہیں، اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا. ضمن ایک بات یاد آ گئی واللہ. دیکھو صحابہ کرام، انہوں نے اللہ کو پہچان لیا تھا. معرفت الہی ان کو حاصل تھے، ہمیں معرفت الہی حاصل نہیں ہے. اللہ کا حکم نازل ہوا کہ شراب حرام ہے، تو شراب کے حرام نازل ہونے، اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے سب پیتے تھے، ٹھیک ہے نا. اچھا جب حکم نازل ہوا تو اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں شراب حرام قرار دے دی. سنیے یہ آخری 2-4 منٹ بس. کھانا تیار ہو گیا جی؟ نہ زیادہ ٹائم نہ لگا. کھانا تیار ہے، ہوں مولوی صاحب زیادہ برداشت نہیں ہو گے سارے کو. لو جی میں 40 منٹ تم چھڑ دیا گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 40 منٹ بھائی 3 منٹ رہ گئے نہیں سارے، تمہیں تسلی دیتی ہے. سنو جی صرف 3 منٹ 3-4 منٹ سنو. حکم نازل ہوا کہ اللہ نے شراب حرام کر دی. اب سنیے گا، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جنہیں معرفت الہی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سب شراب پی رہے تھے، صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی. حضرت انس بن مالک سب کو ڈال ڈال کر دے رہے تھے. حضرت انس کہتے ہیں میں گلاسوں میں بھر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں جو ڈال رہا ہوں، جو ہی اعلان ہو رہا تھا باہر کہ شراب حرام قرار دے دی گئی، کہتے ہیں بوتل یوں اٹھا دی. میں نے بوتل پیچھے ہٹا دی، اور جنہوں نے گلاس آگے کیے ہوئے تھے انہوں نے بھی گلاس پیچھے ہٹا دیے، اور جنہوں نے گلاس منہ تک اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے بھی نیچے رکھ دیے، اور جنہوں نے گھونٹ منہ میں لے رکھے تھے انہوں نے بھی باہر پھینک دیے. یہ ہے اطاعت، یہ ہے معرفت الہی. اچھا ذرا اپنا جائزہ بھی لے لیں، اپنا جائزہ بھی لے لیں. ہم بھی اللہ کی بات اسی طرح مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کے حکم پر اسی طرح عمل کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی اللہ کا خوف اسی طرح ہے. ہم بھی اسی طرح اللہ کے منع کرنے پر اٹھتے ہیں.
بھی اللہ کے کہنے پر اس کی منع کردہ حرام کردہ چیزوں سے اسی طرح پیچھے ہٹتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا، ہم اپنی فیملیوں کے خواتین کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، دوستوں کے پاس بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہم اپنے بیٹوں سے اپنی بیویوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، ہم بھی ایسے ہوتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، کمیں لگے نا تو لگے رہو یار خیر ہے، دروازہ کھلا ہے باہر ہیاڑے آ گئے انہوں نے دیکھ لیا تو بوا بند کر ہیاڑے تو انہوں نے کی پتا اندر کون ہے، تو بوا بند کر کے اندر کام کرتے رہو، ہیاڑے کا ڈر ہے اللہ کا ڈر نہیں۔ جب دروازے بند ہو جائیں گے تو اللہ کو بھی نظر نہیں آئے گا، ہے نا، اللہ کو بھی نظر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ سے بھی چھوٹ جائے گا بندہ۔ ڈیوٹی نماز پڑھنے کی حیا والوں نے لگائی ہے یا اللہ نے لگائی ہے؟ اللہ نے لگائی ہے، تو پھر اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا ہے۔ لہذا میرے دوستوں بھائیو، اللہ کو پہچانیے، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کو پہچانیے اور اپنے آپ کو بھی پہچانیے کہ آپ کیا ہے۔ جب یہ پہچان پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ بندہ کبھی بھی اس کی عبادت سے غافل نہیں ہوگا، اس کی اطاعت سے غافل نہیں ہوگا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کو، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کی قدر